مجھے آج بھی بابا جی کی جس کاکی نے مجھے ضد کر کے کہا کہ تم اس کو لائیو کیا کرو، یا میرے پیچھے یہ بہت دیر سے پڑے ہوئے تھے، وہ میں نہیں کرتا تھا، انہوں نے مجھے ضد کر کے کہا کہ آپ اس کو کریں۔ آج انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ سٹاپ اٹ خیر۔ وہ کوئی کلپ تھا، انہوں نے دیکھا، مجھے کہنے لگی جاوید یہ ہمیں تمہیں کو مار دے گا، یہ کہانی، یہ کون سے کتے تمہارے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ میں کہ کیا ہو گیا؟ وہ کہتی ہے یہ بات کو کدھر کو لے کے جا رہے ہیں، گورا کدھر چلا گیا ہے، وہ حرکتیں کیا کر رہا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے، وہ کلوننگ کر کے وہ بندہ ان کے سامنے ان کا یہ سمجھتے ہیں ہمارا بندہ ہے، وہ بندہ بھی ان کا نہیں ہوتا، انہیں کچھ پتہ نہیں یہ کدھر جا رہے ہیں اور یہ تم کیا کہہ رہے ہو اور یہ کیا کر رہے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آئی، میں نے کہا کیا ہوئے۔ وہ کلپ تھا میرا خیال آپ سے میں نے شیئر کیا ہے، وہ اس پہ کاپی رائٹ نہ آ جائے، اسے کوئی بلو اپ کر کے یا اس کی چینج کر لینا، تھا چھوٹا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ اگر کوئی فسادی یا کوئی فاسق یا شرارتی آپ کے پاس کوئی ایسی خبر لے آئے کسی کے بارے میں تو اس کی تصدیق کر لیا کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کسی کو نقصان پہنچا دیں اور بعد میں پچھتاتے رہیں۔ دوسرا، کسی کے نام الٹے سیدھے نام رکھیں، نہ کسی پہ بہتان جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں پڑھ لیں جا کے، چغلی سے بڑی چیز ہے یہ بہتان جو ہے، اس کے بارے میں اللہ رسول کے کیا ریئیکشنز ہیں اور آپ اس کو کیسے بھگتیں گے یہ آپ ہی جانیں۔ تو آپ میرے کسی کلپ میں سے تھوڑا سا پیس نکال کے اس کا سیاق و سباق غائب کر کے وہ لگا کے اس کو اپنے میننگ دے کے اور آپ عوام کے سامنے کسی بھی حلیے میں پیش ہو کے اور اسے کرتے رہیں، آپ شاید سوشل میڈیا کے لیے کر رہے ہیں، شاید لائکس بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں، کومنٹس نیگیٹو آئیں پازیٹیو، آپ نے بھی کاکے کاکیوں جادیوں نے کام پکڑ لیے، وہ نیچے جا کے کومنٹس کرنا شروع کر دیں، کوئی آگے سے ویڈیوز بنانا شروع، یہی تو وہ بندے چاہتے ہیں کہ آپ کو اس میں انگیج کریں، اس سوشل میڈیا میں لائکس اور زیادہ یا کومنٹس زیادہ آئیں تو اس میں بھی شاید پیسے ملتے ہیں یا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ یا وہ صاحب جو تھے انہیں شاید غلطی کا احساس ہو گیا، جو کوئی ڈاکٹر صاحب تھے، وہ ویڈیو میں نے بعد میں دیکھا کہ وہ پوسٹ ہی ڈیلیٹ ہو گئی، ہاں جی وہ پوسٹ ڈیلیٹ ہو گئی، لیکن اس میں جب میں نے اپنے پیج پہ شیئر کی تھی، مجھے سڈنی سے ربیدہ نے وہ شیئر کی کہ بابا یہ کون ہے، تو میں نے دیکھا تو میں نے کہا ڈاکٹر ہو کے اس نے میرے سے تو پوچھ لیتا اگر ایسی بات بھی تھی، لیکن نیچے میں نے دیکھا تو وہ کومنٹس میں لوگوں نے بڑا میں آپ لوگوں کا ڈاکٹر لیا ہوا تھا اور اسے گائیڈ کیا ہوا تھا، میں نے اپنے پیج پہ شیئر کر دی، وہ آپ لوگوں نے بھی شاید اس کے نیچے اپنے کومنٹس لکھے یا اپنے ایکسپیرینسز لکھے تو انہوں نے شاید پوسٹ ڈیلیٹ کر دی، اس پیج والوں نے کر دی یا انہوں نے خود کر دی۔ لیکن یہ صاحب بھی جو ہیں اللہ انہیں ہدایت دے، میرا نہیں خیال یہ تصویر ان کی ہے سامنے، تصویر مجھے لگتا ہے کسی اور کی ہے، آواز مجھے لگتا ہے کسی اور کی ہے، اور میں وہ جو میڈیا کا لڑکا ہے وسیم بادامی، میں اس کے ٹینائٹس کا ذکر کر بیٹھا نام لے کے کہ انٹرویو میرے منہ سے نکل گیا تھا، اور وہ بادامی سے میں نے اسی میں سوری بھی کر لیا، ویسے بھی ایتھیکلی بھی ایز اے ڈاکٹر جو ہے مجھے اس کے پرائیویسی کا بھی خیال کرنا چاہیے تھا، لیکن بشری تقاضوں میں بندہ پھنے کھانی میں آ ہی جاتا ہے، کہیں بھول جاتا ہے۔ تو میں کسی پوڈ کاسٹ میں ذکر کر گیا تو انہوں نے پرٹیکولر ذکر کیا وسیم بادامی کے ٹینائٹس کا علاج کیا فلانا کیا، میں نے وسیم سے میں معافی مانگی کہ یار میرے منہ سے نکل گئی یہ بات، میری زندگی میں کبھی ان سے ملاقات نہیں ہے، فون پہ ایک بار بات ہوئی، وہ بھی میرا خیال ہمائمہ شاید انٹرویو انہیں دے رہی تھی، اس میں انہوں نے ذکر کیا تو انہوں نے بیچ میں وقفے میں میرے سے بات کی اور اپنا مسئلہ کہا، مجھے نہیں پتا وہ ٹھیک ہوا بھی کہ نہیں ہوا، یا وہ ویسے ہی میرے سے کھیل رہا تھا، مذاق کر رہا تھا، ویل کنیکٹڈ آدمی ہے، اس ملک میں جہاں کنیکشن ہونے چاہیے وہاں کنیکشن ہے میرے خیال میں اس کے، وہ اس نے میرے جیسے تو اس کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن یہ صاحب شاید اس ہمدردی میں یا انہیں وہ غصہ چڑھ گیا یا کیا تھا، وہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ جن کی تصویر دکھائی جا رہی ہے ماشاءاللہ باشرہ ہوئے ہے، پوری داڑھی ہے بغیر مونچھوں والی اور باشرہ انسان ہے، تو پھر شریعت کا اتنا جو دھیان رکھتا ہے وہ تحقیق بھی اسے کرنی چاہیے، اس طرح آدھی بات کاٹ کے لگانی اور اس کو میننگ دینے وہ خطرناک ہے۔ وہ جو کلپ ہے کوئی کئی سال پرانا میرے دعا سیشن کا کلپ ہے، میری عادت ہے کہ جب بھی میں کسی کو علی حق پڑھنے کو کہتا ہوں وہ میں اس کو کلیئر بھی کرتا ہوں کہ حضرت علی کا نام بھی علی ہے لیکن اللہ کا نام بھی علی ہے، قرآن میں جگہ جگہ وہ علی العظیم، تو آپ نے یہ 5 بار کہنا ہے، ایک ہفتہ کہنا ہے اور اللہ کے یہ 2 صفاتی نام لینے ہیں، اور جب آپ یہ کر رہے ہوں چونکہ ہمارے لوگوں کو عادت ہے بہت سے چلے وظیفے کرنے کے اور ان کے جو نتائج ہیں ان کے ساتھ صدقہ خیرات اس طرح نہیں کرتے، نہ وہ عمل ہوتا ہے، قلب سخت ہوتا ہے،
کیفیات وارد ہوتی ہیں اور پھر وہ کنٹرول نہیں ہوتی ہیں، اور اس کو یہ جن بھوت اور جادو سمجھ رہے ہوتے ہیں اور پھنس جاتے ہیں، مزید پھنستے ہیں۔ اس میں منع بھی کر دیتا ہوں کہ صرف اتنا کرو اور پھر 3 بار اللہ پانی کرو، تو اللہ کا نام ہی بتا رہا ہوتا ہوں، لیکن انہوں نے اس کا کچھ اور ہی رنگ دیا ہے، بات کو آدھی کاٹ کے، کیا اس کے پیچھے پرپز ہے آئی ڈونٹ نو۔ لیکن وہ کاکی جی آج پریشان ہو کے مجھے کہنے لگی کہ آپ یہ لائف بند کریں، سارا کچھ بند کریں۔ میں نے کہا یار میں جو کر رہا ہوں اب میں کر ہی رہا ہوں، یہ تو لا دیتی لوئی تو کی کرے گا کوئی، شرم ہی لا دیتی تو پھر کوئی نہیں، خیر ہے۔ میں نے کسی کو کیا کہنا، ہاں جو میرے ساتھ ہے وہ نہیں چھوڑتا کسی کو۔ تو ہاں وہ ویڈیو لگا دو، سچ میں وہ کہہ رہا تھا کہ وہ کسی صاحب نے اتنی محنت سے وہ کلپ نکالا ہے، یہ بہتان ہے کسی کی بات کو مروڑ تروڑ کے وہ بات کہلوانا جو کہ اس نے کہی نہ ہو، یہ چگلی نہیں ہوتی، یہ بہتان ہوتا ہے اور سخت سزا ہے اس کی۔ میں آپ لوگوں کا ڈاکٹر ہوں، ٹھیک ہے، ڈاکٹری کر سکتا ہوں، میں ڈاکٹر ہی رہوں گا، آپ کا علاج بتا سکتا ہوں اس کا۔ باقی مرشد آپ کے وہی رہیں کہ میں نہ بیت لیتا ہوں نہ دیتا ہوں، میں گناہ گار پاگل آدمی ہوں، میری اپنی ہوش نہیں، میں کسی کی ذمہ داری کیا لوں گا۔ آپ نے روز رات کو سوتے وقت کچھ نہیں پڑھنا پڑانا، اپنے دل میں پیار سے 5 بار علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق کہنا ہے اور سو جانا ہے، صرف 1 ہفتہ، اور کچھ نہ پڑھنا۔ اگر علی حق، میں تو ساتھ کہہ رہا ہوں، انہوں نے وہ کاٹ دیا کہ یہ اللہ کے 2 نام سمجھ کے پڑھنا ہے۔ اللہ کا نام علی بھی ہے اگر کسی کو نہیں پتا تو، آیت الکرسی کے آخر میں وہو العلی، اور جگہ جگہ لا حول ولا قوت الا باللہ علی العلی۔ علی کا مطلب سب سے اوپر والا، اس سے اوپر کچھ نہیں ہے۔ بلکہ میرے پاس ایسے پیشنٹ آئے ہیں کہ ان کو کہیں روحانی مشق انہوں نے کی، جو لوگ کرتے ہیں انہیں پتہ ہے، جو جلی خفی ذکر کرتے ہیں انہیں یہ باتیں سمجھ ہیں کہ جی وہ فلاں میرے مرشد تھے، انہوں نے میرا ذکر تو جاری کر دیا، پریشان ہوا، پاگل ہو گئے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ان کا مسلک کیا ہے۔ میرے ادھر سے علی اللہ علی اللہ علی رب کی آواز آتی ہے، وہ سائیکو ہو رہا سوئی سے کہ یہ تو کفر ہے اور فلاں ہے۔ تو میں نے سمجھایا کہ اللہ کے بندے، تم نے مرشد سے پوچھا کہ وہ جی پردہ کر گئے، تو مجھے غلط راہ پہ ڈال گئے۔ انہیں گائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ یہ علی اللہ کا نام آ رہا ہے، یہ مولا علی کی بات نہیں ہو رہی، یہ اس علی کی بات ہو رہی ہے جس کو مولا علی بھی پکارتے تھے، جو یا علی مدد وہ کہتے تھے۔ جب وہ کہتے تھے وہ کس علی کی بات کرتے تھے؟ وہ اللہ کی بات، علی کی بات کر رہے ہوتے۔ تو تم پریشان نہ ہو، یہ ایک سٹیج ہے، اس سے آگے چلو گے تو صرف اللہ ہی رہ جائے گا۔ اللہ رحمان، علی حق، اللہ حق، مختلف لیولز ہوتے ہیں، مختلف جگہ ہیں، یہ صفاتی نام ہے۔ کسی کا ذکر جہاں سے بھی جاری ہو جائے تو جسم کا لوں لوں آپ کا کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں ہے اب اس بات کی تو میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن میں ان صاحب کو، جس کو بھی کسی دعا سیشن میں کہہ رہا ہوں، میں تو اتنا ہی بات، بابا جی کی محنت ہے، میرا تو کچھ نہیں اس میں، میں کسی کو بتا رہا ہوں گا کہ آپ آلریڈی پڑھ پڑھ کے پاگل ہوئے ہوئے ہیں، تو اب ٹیون ایک جگہ پہ ہو جائے، میرے ساتھ چلنا، میری اس پہ ٹیوننگ ہے، میرے ساتھ آ جاؤ چلنا۔ یا مظلوم ہو، کوئی کہتا ہے جی میں مظلوم ہوں، مجھے انصاف نہیں مل رہا، تو ٹھیک ہے علی کر لے بھائی، ہائیسٹ ٹروتھ کو پکار، وہ خود ہی کر دے گا جو کرنا ہے۔ لیکن ان صاحب نے کیا بات اس میں سے نکالی ہے وہ سن لیں۔ میں آپ لوگوں کا ڈاکٹر ہوں، ٹھیک ہے، ڈاکٹری کر سکتا ہوں، پاگل آدمی ہوں، میری اپنی ہوش نہیں، میں کسی کی ذمہ داری کیا لوں گا۔ آپ نے روز رات کو سوتے وقت کچھ نہیں پڑھنا پڑانا، اپنے دل میں پیار سے 5 بار علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق کہنا ہے اور سو جانا ہے، صرف 1 ہفتہ۔ جی آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ کیا فرما رہے تھے کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا تھا کہ آپ جب بستر پہ جاتے تو یہ دعا کرتے، اللہم بسمک احیا و بسمک اموت، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میں تیرے نام سے جیتا ہوں اور تیرے نام سے ہی میں مروں گا۔ لیکن یہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو چھوڑ کر یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں پڑھنا اور آپ نے علی حق کہتے سو جانا ہے۔ کیا یہ نبی علیہ السلام کی سنت تھی؟ کیا یہ مولا علی کا طریقہ تھا؟ تو ان کو اللہ ہدایت ہی دے۔
اب یہ اتنا سا کلپ نکال کے اس پہ انہوں نے اپنی یہ لوگ مطلب یہ کوئی گروہ ہے. ایک بات بار بار میں نے کہی ہے کہ پہلی بات یہ کہ ہم نہ مذہب سکھا رہے ہیں نہ کوئی علماء کرام ہیں, ہم ایک طریقہ علاج بتا رہے ہیں اور یہ مریضوں کے لیے ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کسی وجہ سے کسی جگہ پہ سٹک اپ ہیں اور ان کا فائدہ ہوا. باقی ان کا دین ایمان مسلک مذہب کیا ہے ہمیں ایک ڈاکٹر کی طرح اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی. نان مسلم کو بھی کرا رہے ہوتے ہیں, شیعہ سنی وابی ساری کر رہے ہوتے ہیں. باقی اللہ اللہ ہے اور بندہ بندہ ہے یہ ہم سب جانتے ہیں اور یہ تو آپ کے اسلام کی بیسکس ہیں. لیکن صرف اپنے ویوز بڑھانے کے لیے یا شاید کسی کو بدنام کرنے کے لیے یا اپنا کوئی گرج نکالنے کے لیے اگر آپ اس کام میں اس طرح کے کام کریں گے, میرا مشورہ ہے یا ریکویسٹ ہے یہ نہ کریں. ہاں جی, یہ جو میری ویڈیو ہے جو یہ والی انہوں نے ویڈیو لگائی ہوئی ہے یہ کم از کم 2023 کی ہوگی. ان کی اپنی بھی سال پرانی ہے. اچھا میں نہیں جانتا. سر یہ میں نے ویڈیو چیک کی ہے, اس کی ٹائمنگ بہت پرانی ہے, تقریباً 8 سے 10 مہینے بلکہ سال سے بھی اوپر ہے. یہ اچھا جی, بہت پرانی ویڈیو ہے اور یہ موسٹلی ویوز کے لیے ہوتا ہے. میرے سامنے بھی آئی تھی یہ کل پرسوں ہی میرے سامنے آئی, میں نے اسے اگنور کیا اور پھر دوبارہ سے اس طرح سے آج بھی آئی. چلیں سر بتائیں نا پھر ایسے اگر ایسی سچویشن ہو تو جو سوشل میڈیا پہ ہمارے کاکے کاکیاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے پھر کیا کریں. وہ ہمیں یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کو ویوز نہ مل جائیں. ایک تو نہیں ویوز مل جائیں, اس بیچارے کی روٹی مل جائے, کیا ہو گیا. وہ اگر اس کام کے لیے کر رہا ہے تو اچھی بات ہے, پیسے کما لے گا. سر رپورٹ کر دیں. نہیں